الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج صبح اٹھتے ہی جب میں نے اپنے فیس بک کو کھولا اور اس میں میرے ایک دوست کالم نگار ہیں، ان کے وال پر دیکھا کہ ایک بڑا دردناک واقعہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے، نیچے ان کی ویڈیو دی ہے کہ انڈیا کی ایک عائشہ نامی لڑکی ہے اور وہ خودکشی کرتی ہے، اور نہر میں ندی میں چھلانگ لگانے سے پہلے وہ اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور اس فرسٹ امپریشن سے اور پہلی جب خبر آئی تو اس سے لگ رہا تھا جیسے کوئی بچوں کی بعض اوقات ناجائز محبت ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں اس بچی نے اپنی محبت کی ناکامی میں یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ لیکن یہ سارا دن جو ہے یہ اس واقعے نے پریشان کیے رکھا، اور کوئی دوسرا کام جو ہے بہت اچھے سے نہیں کر سکے، اتنا پریشانی ہوئی اس بات کو سن کر، اور سوچ رہا تھا کہ ہر گھر میں جہاں نوجوانوں کے پاس اینڈرائڈ موبائلز ہیں تو ہر دوسرے نوجوان کی سٹوری کچھ اس طرح کی سٹوری ہے۔ لیکن جب اس کو مزید تحقیق کی، میں نے اخبارات کو دیکھا اور اس میں جب گوگل سرچ کیا تو اس کے اوپر ہی سٹوری جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ جوڑا تھا جس میں اس کا شوہر جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ تنگ آ کر وہ خودکشی کرتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے آزادی چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں کہ خودکشی کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اس پہ میں آپ کو احادیث سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ بات مزید یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلے سارا دن میں سوچ رہا تھا کہ آج میں جو گفتگو آپ نوجوانوں سے اور بھائی بہنوں سے کروں گا وہ یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے کسی کی کوئی ناجائز محبت ہوگی اور اس میں کوئی فیلئر ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں تو اپنے دین اسلام کو اپنا شعار بنانا چاہیے اور پراپر چینل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ گو کہ جو میڈیا وار اور سائبر وار کے ذریعے سے بچوں کی ذہن سازی جو ہے وہ اس طرح سے کر دی گئی ہے، اور ناجائز محبتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو کہ ناجائز بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی انجام سے بچنے کے لیے یہ فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یعنی اس کے قریب کرنے والے اور غلط معاملے کی طرف چلنے والے، جو یعنی غلط معاملے تک لے جانے والے جتنے بھی معاملات ہیں، اس سے ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ یعنی پہلے تو میں ایسے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی بھی سٹوریز آتی رہتی ہیں کہ کچھ بچے جو ہے، کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی کی محبت میں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، اور اس امانت کو اللہ کی رضا کے لیے لانا اور مقصد حیات کے لیے لانا جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ اس کی عمر کے متعلق ہوگا کہ کہاں پر لگا کے آئے ہو، اور ایک اس کی بہترین عمر کا حصہ جو ہے وہ جوانی کے متعلق ہوگا کہ وہ اپنی جوانی کو کہاں پر صرف کر کے آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے سوال ہونے والا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہماری زندگی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر دیں، اور کسی کو اپنے اوپر اتنا بھی حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہماری زندگی ہی لے لے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اور یہاں جو یہ واقعہ جو ہے جو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شادی شدہ جوڑا تھا، اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا اور وہ اسے آزادی چاہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں، یہاں جو بات سمجھ آتی ہے، ہمارے معاشرے میں پاک و ہند کے اندر اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یا تو جہیز بہت زیادہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہوتا ہے، یا حق مہر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لکھوا دیا گیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ شوہر آگے اس بیوی کو اگر پسند نہیں کرتا، اور یا وہ آگے کسی اور تعلق اور غلط تعلق میں پڑ گیا یا کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلی بیوی سے وہ آزادی چاہتا ہے، لیکن وہ طلاق بھی نہیں دیتا، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم خود ہی آزاد ہو جاؤ اور خود ہی آزادی لے لو اور خود ہی خلا لے لو۔ اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے، دین اسلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے اسی کے اندر رہ کر اگر ہم چلیں تو اسی کے اندر ہی انسان کا فائدہ ہے اور بہتری ہے۔ اور حق مہر کے سلسلے میں بھی افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے۔
تو ایسے کسی سلسلوں میں جو ہے وہ بچی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی آزادی لے اور وہ خود ہی جو ہے وہ خلا لے لے۔ بہرحال بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اگر کوئی شخص ان کو پسند نہیں کر رہا تو دفع ماریں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور اپنی کوشش کر لینے کے بعد یا اپنا حق ادا کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کا حق ادا نہیں کرتا یا پسند نہیں کرتا تو زندگی صرف اس شخص کی حد تک نہیں ہے۔ کتنے ہی صحابہ اور صحابیات کے واقعات ایسے ملتے ہیں، وہاں طلاقیں بھی ہوئی ہیں، وہاں خلے بھی ہوئے ہیں۔ اگر نئی زندگی کی گاڑی چل رہی تو آزادی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کے لیے کتنے زیادہ جو ہیں وہ کھلے معاملات رکھے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ نوجوان جو شوہر ہیں، ہم جو شوہر ہیں، ان کو خصوصی طور پر خیال رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خواہ تنگ کر رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو سن لے، جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے آخری خطبہ میں، حج کے آخری خطبہ میں فرمایا تھا کہ خبردار لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم نے اللہ کے نام کے ساتھ ان کو اپنے حق میں لیا ہے، حلال کیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ تو جو لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور اس حد تک عورتوں کو پریشان کرتے ہیں کہ وہ موت کے منہ تک چلی جاتی ہیں، وہ جو خودکشی کرتی ہیں ان کی سزا تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن برابر کے شریک ہوں گے وہ لوگ بھی جو اس حد تک ان کو پہنچاتے ہیں کہ وہ بچی بیچاری جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں یقیناً پکڑے جائیں گے۔ جو کسی کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں، اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کا بہت دکھ ہے، افسوس ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ایک اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے خودکشی کے متعلق، جو اس کی حرمت کے متعلق اس کی جو مذمت کی گئی ہے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور بھی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو تو وہ سمجھے کہ جیسے اس نے کیا ہے ویسے میں کر لوں۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، اس بچی کو، اور اس کی آخرت اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، کیونکہ حدیث میں اس طرح کا بھی کوئی اجازت موجود ہے، کچھ اس کی رخصت موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو بخش سکتے ہیں، جو میں دلائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ ایک حرام موت ہے اور اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو حدیث سنانا چاہوں گا۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقد فلم يصلي علیہ۔ مشکات میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متعلق یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس آئے اور اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشاقن، تیر کے پھل سے یا چاقو کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، فلم یصلی علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا۔ اور ایسے ہی متفقون علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تردى من جبل قتل نفسه فهو في النار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جس کسی شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا اور اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، قیامت والے دن اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے اندر اس کو پھینک کر اسی حالت میں رکھا جائے گا کہ وہ جہنم کے پہاڑ پر چڑھے گا اور اس پر وہ گرتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدن، 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ اگلی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَمَن تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ جس کسی شخص نے جو ہے زہر پی لیا اور زہر کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لیا، جہنم کے اندر وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ پیتا رہے گا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ تکلیف دیتا رہے گا، اور وہ زہر جو ہے وہ جہنم کی زہر ہوگی، اور اسی حالت میں خالدن مخلدن فیہا ابدن، اس میں ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ اور اس طریقے سے ومن قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یتوجأ فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ جس کسی شخص نے کسی آلے کے ساتھ، کسی چاقو چھری یا اس طرح آلے کے ساتھ یا کسی یعنی فائر کر کے اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا، قیامت والے دن اس کی چھری، وہ چاقو، وہ آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے پیٹ میں اس کو مار رہا ہوگا اور جہنم میں اسی طرح سے وہ جلتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدن، ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ ایسے رہے گا۔ اور ایسے ہی عن جندب بن عبد اللہ
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی من کان فیکم رجل به جرح فجزع فأخذ سکینا فخر بها يده فما ركع الدم حتى مات قال اللہ بادرنی عبدی بنفسه فحرمت علیہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے وہ جند بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک ایسا شخص تھا اور اس کو ایک زخم ہو گیا اور اس کے زخم کو وہ تاب نہ لا سکا اور وہ اس کو تکلیف کے اندر جو ہے وہ پریشان تھا۔ اس نے ایک چھری پکڑی اور اپنے ہاتھ کو اس نے اس زخم کے حصے کو اس نے کاٹ دیا اور اس کا خون جو ہے وہ نہ رکا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے اس معاملے میں اپنی جان کے معاملے میں جلدی کی، فحرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب ان تینوں احادیث سے اور بھی مزید احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موت جو ہے وہ حرام کی موت ہے، قطعاً ناجائز ہے اور اس کی بالکل جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی اور کسی طور پر اس کو جو ہے وہ ایک اچھا اور معاملہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اتنے بڑے جرم کے باوجود پھر بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نیکی کی بنیاد پر اس کو بخش بھی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ہجرت کی۔ تو راستے میں وہ شخص بیمار ہو گیا اور اس بیماری میں اس نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ دیں اور وہ خون نے جوش مارا اور خون رکا نہیں اور خون سب بہتا رہا یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا۔ تو فیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا اور خواب میں وہ شخص نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے جو مجھے بخش دیا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ کو لپیٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو تم نے خود ہی کاٹا ہے اور لہذا ہم اس کو تیرے لیے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ ہاتھ تو میرا کٹا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سن کر دعا فرما دی، اللہم ولی یدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بخش بھی سکتے ہیں، یہ برحال اللہ تعالیٰ کی خالص منشا کے اوپر ہے، لیکن وہی تو یہی ہے کہ اس کی بہت بڑی سخت سزا ہے۔ تو ایسا معاملہ قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس کے لیے فرما بردار ہوں۔ تو یہ ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ کی امانت ہے، اس کو ہم قطعاً جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو بہرحال یہاں زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کے اندر ہم نے پاس ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کئیوں کی کسی لحاظ سے، کسی کے کس لحاظ سے ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، من الجوع، کئیوں کو بھوک سے، والخوف، من الجوع والخوف، کئیوں کو خوف سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کئیوں کو مال کی کمی سے، کئیوں کو پھلوں کی کمی سے، کئیوں کی جانوں کی کمی سے، یعنی کسی کا کوئی کم ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی ہوتی یا دے کر اس کو سے لے لی گئی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کئی چیزوں کے ساتھ انسانوں کو آزماتے ہیں اور آزمائش ہوتی ہے، اور یہ ساری زندگی ہر انسان کی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن اس سارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس میں صبر کر جائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جن کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کسی لحاظ سے بھی کوئی مصیبت آ جائے، گھر سے کسی خامند کی وجہ سے یا اس کی بیوی کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے یا کسی کے جانے کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی کاروبار کے خسارے کی وجہ سے کوئی بھی کمی آ جاتی ہے، تو اس میں ایک ہی سلسلہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھئی یہ زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں، یہاں سب کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور کسی کو تو نہ ملا والا حساب ہے۔ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نظام میں ہر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا اور کئیوں سے ملا ہوا جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔
تو اس دنیا میں سارا کچھ نہیں ملتا، سارا کچھ جو ہے وہ جنت میں ملے گا۔ تو اس لحاظ سے کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو بھائی صبر کریں اور نماز پڑھیں، اپنے رب سے دعا کریں اور اس کی رضا کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ اور اس دنیا والوں کی محبت میں پڑھ کر اپنے آپ کو ختم کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں آ جائیں، چھوڑ دیں اس دنیا کو، ٹھکرا دیں، اس اللہ کی محبت میں آ جائیں جو رحیم ودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو چھوڑ دیں اس کو، آپ اپنے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، آپ نماز کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ کا قرآن کو کھول لیں۔ قرآن کے اندر آپ کو سارے جواب مل جائیں گے اور اللہ کی محبت مل جائے گی، آپ کو جنت کا تصور جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ تب جا کے ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر اگر نہ ملنا یا ملنا جو ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے، آخرت پڑی ہے، جنت پڑی ہے سب کچھ ملنے کے لیے۔ لہٰذا کبھی بھی ایسی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں پھر ہم کہیں گے کہ اللہ اس بہن کو بخشے جس نے یہ سارا معاملہ جس سے ہو گیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے فعل سے سب کو محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔